الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم ناظرین کرام و حضرات سامعین عظام، گزشتہ تقریباً ایک ہفتے سے تفسیری ویڈیو میں آنے کا موقع نہیں مل پا رہا تھا. کچھ مصروفیات اور مشاغل کی بنا پر ہم مجبور تھے، جس کی وجہ سے آپ کے سامنے حاضری نہیں دے پا رہے تھے ہم. لیکن اللہ کا کرم، فضل اور اس کا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ پہلے کی طرح آج آپ کے روبرو ہونے کی توفیق دی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کے اندر ہمیں مداومت کی توفیق بخشے. بہرکیف اس سے پہلے جو تقریباً ایک ہفتہ پہلے ویڈیو آئی تھی، اس کے اندر سورہ کہف کی تفسیر کا آغاز کر دیا گیا تھا، اور آج اس کی دوسری کڑی کو بیان کیا جا رہا ہے. اور اس سورت کی تفصیل میں جو فضیلت تھی اس کی، اور اسی طرح سے اس سورت کی جو وجہ تسمیہ ہے، یعنی سورت کے نام سورہ کہف نام رکھنے کی وجہ وغیرہ، ان تمام کا ذکر آپ کے سامنے ہو چکا ہے. موجودہ آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے: ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اے محبوبم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے گمان کیا ہے کہ غار والے اور کتبہ والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب چیز تھے؟ اور ظاہر سی بات ہے، تو اصل میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں، چونکہ اصحاب کہف کا واقعہ بالکل عجیب ہے. ہم اس کو بالتفصیل آگے سنیں گے ان 4 آیتوں کے اندر، یعنی ام حسبت ان اصحاب الکہف سے لے کر ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا تک اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف کے واقعے کے اجمال کو بیان کیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے آگے چل کر آیت نمبر 26 تک نحن نقص سے اس کی تفصیل اور ڈیٹیلز کو بیان کیا ہے.
اسی لیے حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب تفسیر ہدایت القرآن کے اندر بتاتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی کوئی مضمون لکھی جائے یا کبھی کوئی کسی بات کا خطاب کیا جائے یا تقریر وغیرہ کی جائے تو آدمی کو پہلے اجمال بیان کر دینا چاہیے اور اس کے بعد اس کی تفصیل اور ڈیٹیلز لانی چاہیے، تاکہ انتظار کرنے والے انتظار میں نہ رہیں کہ آخر بات کیا بیان ہونے والی ہے، اور اسی طرح سے تاکہ اس کو جب اجمال سمجھ میں آ جائے تو اس کے اندر تفصیل کے سمجھنے کا، تفصیل کو جاننے اور سننے کا شوق پیدا ہو۔ بہرکیف اس آیت کے اندر پہلی آیت میں، ان آیات میں سے پہلی آیت کے اندر اللہ نے کہا، کیا اے محبوبم صلی اللہ علیہ وسلم آپ گمان کرتے ہیں کہ کہف اور کتبے والے، غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب چیز تھے؟ تو دیکھیں، اصل میں ایک آدمی کا، انسان کا اتنے طویل مدت تک سوئے رہنا یہ واقعتاً اچنبھے اور تعجب کی بات ہے، واقعتاً اچنبھے اور تعجب کی بات ہے کہ ایک آدمی اتنے طویل مدت تک سویا رہتا ہے اور کھانے پانی کے بغیر آدمی زندہ رہتا ہے، لیکن اس سے یہ تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی تعجب نہیں، کیونکہ جس نے چاند، سورج، ستارہ، پہاڑ اور ٹھاٹے مارتے سمندر اور دریا کو بنایا اور روزانہ نئی نئی زندگیوں کو جو وجود بخشتا ہے، اور اسی طرح سے جو اتنے تمام روزانہ جو انسان نے جو ذات نئی چیزوں کو روزانہ زندگی بخشتا ہے، اس کے لیے ایک آدمی کو طویل مدت تک سلانا یہ کوئی بعید نہیں ہے، تو تعجب کی بات نہیں ہے۔ بہرکیف اصل میں یہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دینی شروع کی تو اس زمانے کے اندر ایک شخص تھا اور اس شخص کا نام نضر ابن حارث تھا۔ نضر بن حارث کا کام یہ تھا، یہ اصل میں علاقے میں جگہ جگہ سفر کیا کرتا تھا، اور جب وہ سفر کرتا تو سینہ بسینہ جو واقعہ سننے میں آتا وہ سن لیتا اور اس کو یاد کر لیتا، اور پھر ہوتا یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے اور قرآن مجید وغیرہ سناتے تو یہ نضر بن حارث جو سنی سنائی ہوئی تقریر یا سنی سنائی ہوئی کہانی سن کر آتا تھا، اس کے بعد بیٹھ جاتا اور کہتا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کیا سنائیں گے، آؤ تم لوگوں کو کہانی میں سناتا ہوں۔ بہرکیف جب وہ بیٹھتا تو وہی قصے کہانیاں سنانے لگتا، لیکن چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سناتے تھے وہ کلام اللہ تھا، تو اس کے اندر جو بلاغت، فصاحت اور جو اس کے اندر جو خصوصیت کی بات تھی وہ ان کے کلام میں نہیں پائی جاتی تھی، اس لیے ان کی کہانی کا کسی انسان پر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا تھا، اور ادھر اسلام کو ایک طرح سے مقبولیت اور اسلام جو ہے ایک طرح سے اپنی اشاعت اور نشر کے مقابلے میں کافی معروف و مشہور ہو چکا تھا، اور دن بدن اسلام پھیلتا جا رہا تھا، تو اس بات سے مکہ والے پریشان ہوئے۔ آخر کار مکہ والوں نے نضر بن حارث اور عقبہ بن معیط ان دونوں پر مشتمل ایک وفد کو مدینہ کے علماء یہود کے پاس بھیجا اور ان سے سوال کرنے کے لیے۔ دیکھیں، مشرکین اگرچہ اس وقت جو علماء یہود تھے، یہودی تھے، ان کے مذہب کو قبول نہیں کرتے تھے، لیکن مشرکین اتنا ضرور مانتے تھے کہ وہ لوگ ہم سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اس لیے انہوں نے بھیجا۔ بہرکیف جب وہاں بھیجا تو ان یہودیوں نے کہا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ روح کیا چیز ہے، اور ان سے پوچھو کہ ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے، اور ان سے یہ بھی پوچھو کہ ان وہ جو اشخاص تھے اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے، یہ ان سے پوچھو۔ مفسرین نے کہا، بیان کیا ہے، مفسرین کہتے ہیں وہ جو اصحاب کہف ہیں یہ اصل میں عیسائی تھے،
اور اس وقت کے دین برحق دینوی عیسوی پر قائم تھے، اور یہودیوں کو اصحاب کہف سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، لیکن چونکہ اسلام عروج پر آ رہا تھا تو اس نے سوچا یہ نیا دین جو شروع ہو رہا ہے، پہلے اس کا مقابلہ کیا جائے۔ اگرچہ ان سے ہمدردی نہیں تھی ان یہودیوں کو، اس کے باوجود کہہ ڈالا کہ تم ان سے پوچھ لو، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ تھی اصحاب کہف کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہ اصحاب کہف جو ہیں یہ بنو اسماعیل کے خاندان سے ہی تعلق رکھتے تھے، اور عرب بھی جو اہل عرب بھی جو ہیں یہ بنو اسماعیل کے ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس مناسبت سے انہوں نے یہ پوچھنے کو کہا۔ بہرکیف جب انہوں نے پوچھا تو بنی اسرائیل جب اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نضر بن حارث جب پوچھ کر آیا اور سوال کرنے لگے روح کے متعلق، تو اس کا جواب تو روح کے متعلق آپ نے دیکھا کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے دے دیا ہے۔ اب اس کے بعد اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا واقعہ سورۃ الکہف کے اندر ہیں، اور آج کی اس آیت سے جو آج کے خطبے کے اندر تلاوت کی گئی ہے اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ یہ جو آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 26 تک اصحاب کہف کے واقعے کو ذکر کیا گیا ہے، اس کا خلاصہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ نے اپنی کتاب آسان تفسیر کے اندر بیان کیا ہے، اور یہ وہی نضر بن حارث سے کہا۔ تو جب اصحاب کہف کا واقعہ یہ تھا کہ جب یہ اصحاب کہف ایک بادشاہ دقیانوس نامی گزرا ہے، اور وہ ظالم و جابر بادشاہ تھا اور مشرک تھا، اور اپنی رعایا کو بھی شرک پر وہ مجبور کرتا تھا۔ ایک دن عید کا موقع آیا، اور عید کے موقع سے وہ لوگ خوشیاں منا رہے تھے، عیاشیاں کر رہے تھے، اور بتوں کو سجدہ بھی کر رہے تھے۔ اللہ نے اصحاب کہف کے جو نوجوان ہیں ان کے دلوں کے اندر بات ڈالی اور ان کو ہدایت کی توفیق دی، اور یہ لوگ دین عیسوی پر قائم تھے۔ بالآخر جب ہوا چلی تو بادشاہ تک یہ خبر پہنچی کہ یہ لوگ جو ہے آپ کے دین کو نہیں مانتے ہیں۔ تو بہرکیف بادشاہ نے بلاوا بھیجا، اور بادشاہ نے جب بلا کر پوچھا ان سے بھائی تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، تو انہوں نے بڑی جرأت اور استقامت کے ساتھ توحید کا اعلان کیا۔ تو بادشاہ نے ان سے کہا یا تو ہمارے دین پر واپس آ جاؤ، اور اس کے بعد جو ہے کچھ دنوں کے لیے ان کو مہلت بھی دے دی کہ ذرا سوچ کر دیکھ لینا کہ تم کو واپس آنا ہے یا اسی دین میں رہنا ہے۔ بہرکیف جب مہلت دی گئی تو اسی مہلت کی مدت میں ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا جو اصحاب کہف تھے کہ بھائی دیکھو اگر ہم لوگ ان کے درمیان رہیں گے تو یا تو یہ ہمیں مار ڈالیں گے، یا پھر ہمیں یہ لوگ جو ہے نا زبردستی اپنے دین پر لے آئیں گے، یعنی ہم سے شرک وغیرہ کروائیں گے۔ تو مشورے میں باتفاق رائے یہ طے ہوا کہ ہم لوگ یہاں سے کہیں اور چل بستے ہیں اور روپوش ہو جاتے ہیں، تاکہ وہاں ہمارے اور آپ کے دین کی حفاظت ہو سکے، ہم اور آپ شرک سے محفوظ رہ سکیں۔ بہرکیف جب مشورہ ہوتا ہے تو وہ لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور وہاں سے آبادی سے نکل کر ایک سنسان جنگل میں جاتے ہیں۔ ایک پہاڑ ملتا ہے، اور اس پہاڑ کے اندر ایک غار ہوا کرتا ہے، اور پہاڑ جو ہے یہ اس کی جو ہیئت ہوتی ہے یہ اتر دکھن ہوا کرتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے دونوں طرف سے دہانے بنے ہوئے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی بھی آتی ہے، اور جب سورج نکلتا اور ڈوبتا ہے تو اس سے دھوپ وغیرہ بھی نہیں لگتی۔ بہرکیف اس غار کے اندر وہ لوگ چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس غار میں اپنے عبادت وغیرہ میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک تھپکی دے کر سلا دیتے ہیں، اور پھر وہ کئی سو سال تک سوتے رہتے ہیں۔ اس کے واقعات اور اس کی تفصیل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے جب تفصیل آئے گی اجمال کے بعد تو اس میں بیان کر دیا جائے گا۔ اور جب وہ اس میں سو جاتے ہیں، اور اسی زمانے میں جب 300 سال غالباً اتر جاتا ہے تو ایک پادری نمودار ہوتا ہے، اور اس وقت حکومت وغیرہ بھی بدل جاتی ہے، اور حکومت جب بدل جاتی ہے تو اس وقت جو دین نبی عیسوی دین برحق تھا
اس دین پر کا بادشاہ، اس دین کا ماننے والا بادشاہ تخت پر براجمان ہوتا ہے، تخت پر مسند نشین ہوتا ہے، یعنی مشرکوں کی حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی زمانے میں ایک پادری نمودار ہوتا ہے، اور وہ پادری موت کے بعد زندگی کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ تو جن حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلایا تھا، جن حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھپکی دے کر سلا دیا، تو اب اللہ کو یہ منظور ہوا کہ ان کو بیدار کیا جائے، تاکہ یہ اصحاب کہف اللہ کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور اس پادری کے لیے اور انکار کرنے والوں کے لیے اس بات کی نشانی بن جائے اور دلیل مل جائے کہ جو اللہ کئی سو سال تک سلانے کے بعد دوبارہ اٹھا سکتا ہے، بیدار کر سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی مردوں کو بھی کئی سو سال کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ بہرکیف جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اٹھایا تو یہ لوگ آپس میں بات کرنے لگے، ہم کتنی دیر سوئے؟ تو کسی نے کہا 1 دن، کسی نے کہا اس سے زیادہ یا تھوڑا کم۔ بالآخر پھر مشورہ ہوا، اور مشورے کے بعد جو ان لوگوں میں سے کہا کوئی ایک بندہ ہم میں سے جائے اور کھانا لے کر کے آئے ہمارے لیے۔ تو ان میں سے ایک بندہ جب کھانا لینے کے لیے نکلتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے پوری کی پوری دنیا بدلی ہوئی ہے، عجیب سی چیزیں، ڈرتے ڈرتے وہ کسی طرح سے ایک دکان پر پہنچتے ہیں اور کھانا لیتے ہیں۔ کھانا لینے کے بعد جیسے ہی اس کھانے کی قیمت دیتے ہیں وہ سکہ، تو وہ دکاندار دیکھتا ہے یہ تو مشرکوں کے وقت کا سکہ ہے، مشرکوں کی حکومت کے وقت کا، یہ سکہ تو ابھی کا نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، لوگ ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر کئی تفصیلات ذکر کی گئی ہیں، لیکن انشاءاللہ گاہے بگاہے رفتہ رفتہ وہ تفصیلات آئیں گی۔ خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ نے اس جو واقعے کا جو خلاصہ بیان کیا ہے، اس کے بعد وہاں جاتے ہیں اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ پھر یہ بزرگ وغیرہ ہیں، چونکہ ان کی تمام چیزیں یہ ہیں۔ جبکہ مولانا ادریس صاحب کانلوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح دوسرے بعض مفسرین نے اس واقعے کو بالکل تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ لوگ آئے اور لوگوں نے جو ہے ہنگامہ کیا اور کہا شاید ان کو پہلے زمانے کا کوئی خزانہ مل گیا ہو، بادشاہ کے پاس لے گئے سپاہی وغیرہ، اور چونکہ ان کا نام لکھ دیا گیا تھا اور ان کے حالات، ان کے حلیہ لکھ دیے گئے تھے، تو سمجھ میں آ گیا یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ بالآخر وہاں پر جب ان لوگوں نے بھی پہچان لیا اور ان لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ اب حکومت مشرکوں کے نہیں رہی، بلکہ حکومت اب جو ہے واحد توحید کے ماننے والوں کی ہو گئی ہے، یعنی موحدوں کی اب حکومت ہے، اب مشرکوں کی حکومت نہیں ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ ہم بھیڑ بھاڑ سے بچ بچا کر نکلیں اور جو ہے ہم وہیں پر اپنا گوشہ نشینی اختیار کریں اور وہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے رہیں، وہاں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرکیف پھر وہ آئے، اور اس کے بعد جو ہے بعض روایت کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ نے ان کو دیکھا، بعض روایت کے مطابق نہیں پتہ چلتا ہے، جو بھی ہیں بعض روایت کے مطابق وہیں ان کا انتقال ہوا۔ بہرکیف پھر وہیں پر ان کی تعمیر وغیرہ کر دی گئی ہے۔ اس واقعے کی تفصیل آئندہ آئے گی، یہ اس واقعے کی تفصیل ہے، اور اس اجمال ہے جو خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اور یہ اس سے جو ہے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ دیکھیں یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے اصحاب کہف کو صلح کر کے اصحاب کہف کے دین کی حفاظت کی، اور جو لوگ جب وہ بیدار ہوئے ہیں اور اس وقت جب پادری نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو بیدار کر کے ان لوگوں کے دین کی حفاظت کی۔ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے۔ تو ان تمام واقعات کو دیکھیں۔ اب دیکھیں اس کے اندر کچھ باتیں سمجھنے کی ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کہف کہتے ہیں غار کو، اور رقیم کے متعلق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں پر اصحاب کہف الگ جماعت ہے اور اصحاب رقیم الگ جماعت ہے، لیکن جو راجح اور مضبوط قول ہے وہ یہ ہے کہ جو اصحاب کہف ہے وہی اصحاب رقیم بھی ہے، اور جو اصحاب رقیم ہے وہی اصحاب کہف بھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہف میں چونکہ غار میں رہتے تھے اس لیے وہ غار والے ہو گئے، اور رقیم اصل میں رقمہ سے لکھ رہا ہے جس کا معنی آتا ہے لکھا ہوا، تو رقیم بمعنی مرقوم لکھا ہوا آئے گا۔ تو چونکہ جہاں پر غار کے منہ دروازے پر
ان اصحاب کہف کا نام ایک پتھر یا رانگ وغیرہ پر لکھ کر کے کتبہ بنا کر کے لکھ دیا گیا تھا، اس لیے اس کو اصحاب رقیم کہتے ہیں۔ جمہور مفسرین نے اسی کو پسند فرمایا ہے۔ بہرکیف یہ واقعہ ہو گیا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب رقیم الگ ہیں، تو اصحاب رقیم وہ جو 3 والا غار میں پھنس گئے تھے، وہ والا واقعہ کافی مشہور ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں بس جمہور کے مفسر کے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، بس اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ بہرکیف وہ واقعہ یوں پیش آیا، اذ اول الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ جس وقت کے جوانوں نے پناہ لیا، یعنی ان لوگوں نے کہف غار کے اندر جو ہے پناہ لیا، اور پناہ لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، آپ اپنی طرف سے ہم پر رحمت فرمائیے اور ہمارے لیے ہمارے کام میں آسانی کی صورت مہیا کر دیجیے۔ پھر آگے فرمایا اللہ فضربنا علی آذانہم، وہ جو سونے کا ذکر ہے اسی کا ذکر اس آیت کے اندر کیا، فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی لگائے اور چند سالوں تک سلا ڈالا، ہم نے کانوں پر پردے ڈال دیے۔ یعنی جب آدمی گہری نیند میں ہوتا ہے تو پھر آواز کا بھی اس کو پتہ نہیں چلتا ہے، ورنہ آدمی اگر سوتا ہو ظاہر لیکن آدمی آواز سے جاگ جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں ابھی کے دور میں ہم اور آپ سوتے ہیں اور اس کے بعد ہم کو صبح اٹھ کر کوئی کام وغیرہ کرنا ہوتا ہے یا کسی بھی وقت میں کام کرنا ہوتا ہے تو ہم لوگ الارم وغیرہ لگاتے ہیں جس کی آواز سے ہم اور آپ اٹھ جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بالکل گہری نیند سلا دیا اور وہ سوئے رہے۔ پھر اس کے بعد کہا ثم بعثنا لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم جان لیں کہ ان دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ اس مدت کو جاننے والے ہیں جس مدت کے اندر یہ ٹھہرے ہیں، یعنی جو نیند کی حالت میں ٹھہرے ہیں، جو نیند کی حالت میں سوئے رہے، کون جاننے والا ہے۔ اور 2 گروہوں سے بعض مفسرین نے تو یہ کہا کہ دونوں کے دونوں گروہ یہ اصحاب کہف میں سے ہی ہیں، اور بعض نے کہا کہ نہیں، دونوں کے دونوں اصحاب کہف میں سے نہیں ہیں، اور اسی کو اکثر مفسرین نے پسند کیا ہے کہ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تو یہ ہیں جو اصحاب کہف ہیں، اور ایک گروہ وہ ہیں جو بادشاہ کے ساتھ میں، یعنی اس زمانے میں جب یہ بیدار ہوئے تھے تو اس زمانے میں جو لوگ کہہ رہے تھے اتنے دن ٹھہرے ہیں، یہ ان میں سے کون زیادہ اچھا شمار کرنے والا ہے، اس بات کو ہم جان لے ہوئے واقعہ بیان کیا۔ بہرکیف ان تمام واقعات کو، ان تمام تفصیل کو اپنے ذہن کے اندر اچھی طرح بٹھائیں، اس کے بعد ترجمہ دیکھیں، پھر بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا آپ نے گمان کیا کہ غار اور کتبے والے کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری نشانیوں میں سے عجیب چیز تھے، اذ اول فتیۃ الی الکہف، جس وقت کے جوانوں نے غار میں پناہ لیا، فقالوا تو کہا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا، اے ہمارے پروردگار آپ اپنی طرف سے ہم پر رحمت فرمائیے، رحمت عطا کیجیے، آپ اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا کیجیے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہمارے کام میں بہتری کی صورت نکال دیجیے یا بہتری کی صورت مہیا کیجیے۔ فضربنا علی آذانہم، اللہ کہتے پھر ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی لگائے، فی الکہف غار میں، سنین عددا چند سالوں تک۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ جان لیں، اور پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم جان لیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ شمار کرنے والا ہے اس مدت کو جس مدت کے اندر یہ ٹھہرے ہیں نیند میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔